دستا پہ اتنی بڑی سزا دینا پیا اس کے باوجود ہکا گل کریں دیا جو مرضی کر گئی جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دے لیکن کلمہ ہی میں پڑھ دی رہا سا اس وقت دل خیال آیا آخر مسئلہ ہے کیا اس کی وجہ کیا ہے اتنے تشدد کے باوجود بھی آدھی ہے کہ دین نہ چھڑے سا حضرت عمر دا دل نرم ہویا تے والی میں آٹھا لگا کہ بہن اے جرا کلام پہ پڑھ دیا ہمیں جس طرح میں دروازہ کھڑکائے ذرا وہ کتاب کا گن کیا ذرا میں کو دیکھنا چاہنا وہ ہے کیا توجہ فرمائے سو جس ٹائم عمر نے فرمائش کی تھی تو اس بیوی نے تڑپ کے آکھا انہیں آکھا تو مشرک ہیں اسلام قبول نہیں کیتا تیرے کپڑے ناپاک ہیں سب تو پہلے من غسل کر کے خوشبو لا صاف ستھرا جسم کر کے خوشبو لا کیا صاف کپڑے پا کیا والد اس قرآن کو ہاتھ لاؤں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت صحابہ حضرت عمر واپس ہوئے گھر گئے گھر من کے غسل کیتا صاف ستھرے کپڑے پہ خوشبو لائی ور واپس آئے آکے کہنے لگے بہن وہ صحیفہ چاہ کیا وہ کتاب چاہ کیا وہ کیا پڑھ دی پئی ہمیں بی بی گھر گئی اپنے گھروں وہ چاہ کے کتاب گن گئی صحیفہ گن گئی جنہاں کہ قرآن مجید ہے اور جتو حضرت عمر کو کھول کے دیتا حضرت عمر نے پڑھنا شروع کیتا وہ ہے سورت تاہا دی تلاوت شروع کی تھی حضرت عمر پڑھتے ہیں جیوں آیات پڑھتے ہیں دل نرم ہو لگے او عمر جڑا پتھر کا سخت جان ہے جڑا دل پتھر کا سخت ہے جڑا ارادہ کر کے نکلا ہے کہ اج ون کے اس شمع کو بجھا دے سا جس کی روشنی تو بتاں دی پوجا ختم ہونے پئی ہے اللہ نے بس لوگ میں لے جیوں سورت تاہا دی آیات پڑھنا شروع کیا دل نرم ہویا اکھی چوں آنسو جاری ہو سورت مکمل کی تھی سورت مکمل کر کے آکھنے لگے بہن ایک رکھو کھول ہن میں نہ اس ہستی کروں کہ جس ہستی دوتے کتاب اتری تلوار ہوئے نیام چکٹی ہوئی ہے ننگی تلوار پکڑ کے عمر وال چل پہ ہن آدھا پہ سرکار مدینہ والے پاسے جتھا آپ سرکار موجود ہیں جڑے کمرے دے وچ آپ سرکار آرام فرمائیں اس کمرے دے وچ اصحابہ موجود ہیں اور کنڈی اندروں لائی ہوئی ہے دوپہر کا ٹائم ہے سخت گرمی ہے لو دا موسم ہے سرکار آرام فرمانے پہن آرام فرمانے نال دعا کیا مندے پہن دعا مندے پہن اے اللہ عمر کو اسلام قبول کرا اور دین دا مانا بالا کرا آپ کی دعا جاری ہے کنڈی کھڑکی ہے دروازہ کھڑکا ہے اصحابہ نے پوچھا کون آکھنے لگا عمر بن خطاب اصحابہ متوجہ ہو گئے تلوارہ کٹ کے دیا دروازے نے سراخ بیٹھا عمر نے تلوار کٹی ہوئی ہے اور مارو کھڑے جس ٹائم جتھا تلوار کٹی ہوئی ہے اصحابہ ہوشیار ہو گئے آکھنے لگے ہو سکتا ہے اس سرکار مدینہ کو نقصان پہنچنا ہے دین کا دشمن ہے اس حالت ہے کہ تلوار ہتھے اصحابہ کا مشورہ جاری ہے حضرت حمزہ کھڑے ہو گئے آکھنے لگے پیارے نبی نے پیارے اصحابیوں پریشان ہونے کی ضرورت کو نہیں حمزہ زندہ ہے اگر نیک ارادہ نہ تو بل خوش آمدید اگر ارادہ برے تو سب تو پہلے تلوار کھس کے سر کٹ کے غائب ہو گئے حضرت حمزہ نے جس میں گل کی تھی سرکار مدینہ نے آپ فرمایا اے میرے پیارے صحابیوں گھبراؤ نہیں دروازہ کھول دو ہو سکتا ہے اللہ نے میری دعا قبول فرما لی ہو سکتا ہے اے عمر نہ ہوئے جڑا عمر تسا جان دیو کیونکہ میں جو اللہ کی بارگاہ ہر وقت سجدہ ریز ہو کے اے دعا کیا مردا اے اللہ عمر کو اسلام تے گنا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے میری دعا قبول فرما دی ہوئے اے عمر نہ ہوئے میری دعا قبول ہو گئی ہے دروازہ کھلا حضرت عمر داخل ہوئے اندر داخل ہوئے تو صحابیوں نے گھیر کیا حضرت حمزہ تلوار کاٹ کے کھڑے ہو گئے جس ٹائم آپ جب قریب پہنچے آکھنے لگا عمر کس ارادے نال آئے ہو حضرت عمر دے آنسو جاری ہیں فرمایا کہ میں ارادے نال آیا کہ میں آگے تاجدار مدینہ دے قدمہ تے سر رکھا اس ارادے نال آیا اے فرمایا سرکار مدینہ خود کھڑے ہو گئے سبحان اللہ آپ اٹھ کھڑے ہوئے آپ نے کھڑے ہو کے آپ نے کیا کیتا حضرت عمر دا بازو پکڑ کے سرکار مدینہ نے بازو کو جھٹکا دیتا بازو کو جھٹکا دے کے سرکار مدینہ نے فرمایا اے عمر اسلام قبول کر لو اے عمر اسلام قبول کر لو
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستانہ علیت الشریف۔ جس ٹائم سرکار مدینہ نے نعرہ تکبیر لائے اور جتنے اصحابی ہیں سارے اصحابی نے نعرہ تکبیر لائے، مکہ کی گلیاں نعرہ تکبیر گونجن لگے، کافر حیران ہو گئے کہ ہو کیا گیا۔ اس دوران سرکار مدینہ نے حضرت عمر کو اپنے قریب بلایا۔ حضرت عمر جس ٹائم قریب آئے کہ حضرت عمر نے آکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے فرماؤ کیا ایسا حق تے نہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل حق تے ہیں۔ حضرت عمر نے آکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا مروں ول، آپ نے فرمایا اگر مرسو حق تے، اگر ایسا زندہ رہوں ول، فرمایا عمر زندہ رہو بھی حق تے ہوئے، مر ونجوئی حق تے ہوئے، بالکل دین حق تے ہوئے۔ تے ول حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ول لک کے جنازہ سے کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ لک کے توجہ کیوں ہوں گی ہے؟ سرکار مدینہ نے فرمایا عمر اس وقت ٹوٹل صحابہ دی تعداد 39 ہے۔ حضرت عمر تو پہلے 40ویں کلمہ قبول کرنے والے حضرت عمر ہیں۔ آقا عمر 39 بندے پہلے ہیں، 40واں تو ہے۔ اتنی کم تعداد میں اتنی کم تعداد کی وجہ کروں اسا کرنے آسے کہ چھپ کے اللہ کی عبادت کرنے آسے اور چھپ کے تبلیغ کرنے آسے۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تمہارے یہ نہ ہو سی، آج عمر نے اسلام قبول کر کے دے جی میں نعرہ تکبیر بلند کیتا ہے انہیں اذان دے سوں انہیں بیت اللہ سے نماز پڑھ سوں۔ اور اس تو بعد حضرت عمر نے فرمایا حضرت حمزہ کو کہ اے حمزہ ایک پاسو تو کھڑا تھی ون ایک پاسو میں کھڑا تھی ون، جتنے صحابہ موجود ہیں ادھے تارے پچھو کھڑے تھی ون ادھے میرے پچھو کھڑے تھی ویسن، اگو سرکار مدینہ کھڑے ہو سن۔ اس حالت میں دو قطارہ بڑی ہوئی ہو سن، ایک قطار دا سربراہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سن، ایک قطار دا سربراہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سن، سرکار مدینہ اگو ہو سن، اے دوہائیں قطارہ اس دی حفاظت کرے سن۔ حضرت عمر فرمایا تلوار میرے ہتھے ہے، چلو سرکار مدینہ کو گھین کے بیت اللہ جو دے۔ اس صورت میں ایک قطار دنال حضرت حمزہ ایک قطار دے اگو حضرت عمر سرکار مدینہ درمیان سن، اے میں قطارہ بنا کے پچھو پہنن۔ حضرت عمر نے تلوار کٹی ہے، آدھے اے کافرو، اے منافقو، اے مشرکو، ہے جرت آج عمر کو روک گنو میں اپنے حق نہ سرکار مدینہ کو طواف کرے۔ حضرت عمر نے سرکار مدینہ کو طواف کروایا۔ جس ٹائم طواف کرا گنا اللہ کا فرشتہ جبرائیل آیا، آکھنے لگا اے اللہ دے محبوب نبی، اللہ فرمائے ہن تک خوش ہو، دعا مانگی ہوئے عمر عطا کرو تو عمر عطا کر دیتے۔ سرکار مدینہ نے فرمایا میں اپنے مالک کا شکر گزارا، میرے اللہ کو پیغام پہنچا دے، خوش ہاں۔ جبرائیل آکھا اے اللہ دے پیارے نبی، اللہ فرمائے تو ساڑی تھا خوشی میں میرے فرشتے عرش سے خوشی۔ سنتا پڑھ گنا اس کے بعد